بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیکچر نمبر 23 کریں گے. لیکچر نمبر 23 میں آپ لوگوں کو PPT سے مین پہلے ڈیفینیشنس کراؤں گی. لیکچر نمبر 23 جو آپ لوگوں کا ہینڈ آؤٹ میں ہے اس میں بہت ساری ارریلیونٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے صرف آپ کا ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو وہ کنسیپٹ بتا دوں گی جو آپ لوگوں کا بلڈ ہونا چاہیے. مین اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، سمجھا دوں گی میں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. باقی یہ اس میں PPTs میں جو ڈیفینیشنز ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے، ٹھیک ہے. ویڈیو کو انڈ تک لازمی کیجیے گا، چینل کو آگے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیا کریں. اور اس کے علاوہ مزید جتنے بھی آپ لوگوں کو سبجیکٹس کے لیکچرز چاہیے آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں، آپ لوگوں کو ساری پلے لسٹ مل جائیں گی. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. اس میں آج ہم لوگوں نے گلوبل اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں، تھیوریز کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. یعنی کہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے نا کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جو انیکوالٹیز پائی جاتی ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس. گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان جو انیکوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، کوئی ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ پوری دنیا کے لیول میں مختلف کنٹریز کے درمیان میں اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی تھیوریز دی ہوئی ہیں. ایک ہے ماڈرنائزیشن تھیوری. ماڈرنائزیشن تھیوری کا یہ پرسپیکٹیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی کہ کچھ سوسائٹیز ہیں جو کہ اچھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہیں، وہ سوسائٹیز آگے نکل جاتی ہیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتی، اپنی ٹریڈیشنل کلچر کو یوز کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ پھر جو ہے نا وہ پروگریس میں پیچھے رہ جاتی ہیں. ماڈرنائزیشن تھیوری اب یوں سمجھ لیں یہ ایک فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو ہے. فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جیسے کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کو کی وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ اسٹریٹیفیکیشن ہونی چاہیے. ماڈرنائزیشن تھیوری والے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، وہ بھی فنکشنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس میں کنٹریز کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتے، تو ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے ہماری دنیا کے اندر. تو ماڈرنائزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو کہ زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس زیادہ ایبیلٹی ہوتی ہے پروگریس کرنے کی، خود کو ماڈرنائز کرنے کی، کیونکہ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، زیادہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور ان کی ویلیوز جو ہے نا وہ ماڈرن ہوتی ہیں. یہ تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ اپنی اگر پوزیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں اس ساری گلوبل ہیرارکی کے اندر. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی معاشی اور جتنے بھی سماجی سسٹمز ہیں ان کو وہ ماڈرنائز کریں، ماڈرن طریقوں کی طرف آئیں، ویسٹرن ویلیوز کو وہ اڈاپٹ کریں اور باہر کی جو فارن ایڈ ہے اس کے اوپر ریلائی کریں اور جو باہر کے ممالک کے ساتھ وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کریں. اس طرح سے ہی وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو قرضے وغیرہ لیے جاتے ہیں نا اس کو ماڈرنائزیشن تھیوری جسٹیفائی کرتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتی، اس پہ تنقید نہیں کرتی، بلکہ ماڈرنائزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ واقعی میں قرضے لینے چاہیے، کیونکہ جب آپ قرضے لیں گے تو تبھی آپ کے پاس پیسے آئیں گے ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس، اور تب وہ ٹیکنالوجی لے سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں. اس طرح سے وہ بھی ماڈرن سوسائٹی کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. پاکستان میں اگر ماڈرنائزیشن تھیوری کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو باہر کے ممالک کے ساتھ جتنی بھی انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں یا جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ باہر کے ممالک سے جتنے بھی یہ جو قرضے وغیرہ لیتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایجوکیشن کے معاملات میں، ان سب کو یہ ماڈرنائزیشن تھیوری جسٹیفائی کرتی ہے. اب میں یہ ماڈرنائزیشن تھیوری تھوڑا آپ لوگوں کو ہینڈ نوٹ سے پڑھاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ اگلی تھیوری کی طرف چلیں گے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ماڈرنائزیشن تھیوری وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 50 سالوں سے اکانومسٹ اور جو بھی گورنمنٹ آفیشیلز ہیں وہ ماڈرنائزیشن تھیوری کو ہی یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو ماڈرنائزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور جو ایڈوانس جو انڈسٹریل نیشنز ہوتی ہیں نا وہ سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ماڈرنائزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو ایڈ دے رہی ہوتی ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. فنکشنلزم اور یہ جو ایولیوشنری تھیوری ہوتی ہے وہ یہی بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر کچھ انٹرنل ایشوز پائے جاتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ ممالک جو ہے نا وہ دوسرے ممالک سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسے ہم لوگ اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک مین ریزن ہے کہ ہماری پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کا بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جب دیکھیے کوئی بھی ملک ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ وہ ترقی تب کر سکتا ہے جب اس کی ٹریڈز ڈیفیسٹس نہیں ہوں, یعنی کہ اس کا جو خزانہ ہے نا ملک کا اس میں کوئی کمی نہ ہو. کمی کب آتی ہے؟ جب کسی بھی ملک کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں اور امپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں. ایکسپورٹس کب کم ہوتی ہیں؟ جب دوسرے ممالک جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پاکستان کے اندر تو اپنی سیاست کے میدان میں ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کیوں ٹریڈنگ کے معاہدے وغیرہ کریں. تو جب امیج کسی ملک کا خراب ہو جاتا ہے نا تو یہ وجہ ہے کہ وہ پھر ملک پیچھے رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے, ماڈرنائزیشن تھیوری یہ کہتا ہے کہ کچھ انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں. دوسرا ویدر کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بارشیں وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کی اکانومی ویسے ایکسپینڈ نہیں کر سکتی جیسے کہ کرنی چاہیے. یا کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, ماڈرنائزیشن تھیورسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کنٹریز ہوتی ہیں وہاں کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اچھی بلڈنگز نہیں بن سکتی, وہاں پہ اچھے روڈ نہیں بن سکتے, اور اوور آل دیکھا جائے تو وہ پھر زیادہ پروگرس وہ کنٹریز نہیں کر سکتی. پولیٹیکل فیکٹرز بھی اس میں بہت زیادہ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. بہت ساری ایسی ڈیولپنگ نیشنز ہیں, کہا جاتا ہے کہ جب ان کی سیاسی میدان میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹریز زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی. ڈیولپنگ کنٹریز کے میں جو پھر پروگرس ہوتی ہے نا اس وجہ سے بھی پیچھے, وہ پروگرس کے معاملے میں اس وجہ سے بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ روایتی اپنے رسم و رواجوں کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ وہ والی کنٹریز جہاں پہ ریلیجیس بلیفس کو زیادہ لے کے چلا جاتا ہے, وہاں پہ زیادہ تر پیسہ جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے ان میں ایک ریلیجیس فیسٹیولز میں بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ فیسٹیولز وہ اکنامک گروتھ میں استعمال نہیں کرتے. یہ سارے ماڈرنائزیشن تھیوری والے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ فیملی پلاننگ وغیرہ نہیں کرتے, کڈ کمٹمنٹس ان کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ فائنینشیلی ان کی جو ہے نا وہ پیسہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, ملک کی اکانومی میں نہیں لگتا. اس کے بعد مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا انڈیویجولسٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اس میں ماڈرنسٹ والے جو ہے نا ماڈرنائزیشن تھیورسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کیا کہتا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ملک کے وہ مل کے کام کرتے ہیں. ماڈرنائزیشن تھیوریز یہی کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پوری کنٹریز پیچھے رہ جاتی ہیں نا تو انڈیویجولسٹک لیول پہ انڈیویجول لیول پہ بھی کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جیسے آپ فیملی پلاننگ کی اگر آپ لوگ ایگزامپل لے لیں. ویسٹرن اور مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے اور امریکہ کے اگر آپ لوگ ویلیوز کو ہی اڈاپٹ کریں تو تب بھی آپ لوگ سکسیس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پیسیفک ریم اور جو سنگاپور ہے انہوں نے اپنی ٹریڈیشنل میتھڈ کو بھی یوز کر کے انہوں نے اتنی زیادہ پروگرس کی ہے. سنگاپور کا 30 سالوں سے ایک ہی پرائم منسٹر ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے اوپر آپ لوگ ریلائی کریں تو تب بھی آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں. اگر ملک کے اپنے اندر انٹرنل فیکٹرز اس کے ٹھیک ہیں, اس کی اگر وہاں پہ وہ خود اگر ملک پولیٹیکلی اگر وہ سٹیبل ہے, وہاں پہ انڈیویجول لیول پہ اگر اتفاق ہے تو پھر بھی وہ وہاں پہ وہ چیز وہ جو ملک ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں مزید یہ کہ لوکل ایفرٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو برٹین ہے انہوں نے کنٹریبیوٹ بہت زیادہ کیا ہے. اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی یہ جو دوسری جو کنٹریز ہوتی ہیں نا ان کو ویپنس اور منی وغیرہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ساؤتھ کوریا ہو گیا, تائیوان اور دوسرے ملکوں کی طرف. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مطلب ماڈرنائزیشن تھیوری والے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہائی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں یہ اس طرح سے اپنا پیسہ وغیرہ فراہم کرتی ہیں اور اس طرح سے جو لوور کنٹریز ہوتی ہیں جیسے ساؤتھ کوریا اور تائیوان جیسے ممالک یہ ایڈ لے کے اور پروگرس کر سکتے ہیں. تو مطلب اوور آل اگر ہم لوگ اس کی ایک پوری پکچر ہم لوگ دیکھیں نا تو ماڈرنائزیشن تھیوری والے یہی کہتے ہیں کہ ایڈ وغیرہ لینی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس سے یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہم لوگ ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ کچھ دوسری کنٹریز کی وجہ سے کسی ایک ملک کی پروگرس جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ ریلیجیس بلیفس وغیرہ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پروگرس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اپنی غلطی ہے. جو ممالک پروگرس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں کسی کا قصور نہیں, ان کی اپنی ہی غلطی ہے کہ کیوں نہیں وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے.
تو مینلی اگر دیکھا جائے تو ماڈرنائزیشن تھیوری والی اسی بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن کی یہ جو ہیرارکی ہے اس میں اگر کوئی کنٹری اپ ورڈ موو کرنا چاہتی ہے تو اس کو ماڈرن ہونا پڑے گا, اس کو ویسٹ کے جو بھی رولز ہیں, جو بھی ویلیوز ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا بہت دوسری کنٹریز کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا, وہ جو خرچے وغیرہ ہیں وہ لینے پڑیں گے, دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے وغیرہ جو ہے وہ کرنے پڑیں گے, اور اس طرح سے جا کے کوئی بھی ایک کنٹری جو ہے نا وہ ترقی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اوور آل میں نے آپ لوگوں کو اس کی سمری بتا دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو تھیوری تھی دیٹ از اے ڈیپینڈنسی تھیوری. اب ہم لوگ اس کی طرف چلتے ہیں. ڈیپینڈنسی تھیوری یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو کہ کہتے ہیں, یہ ڈیپینڈنسی تھیوری کا نا کنفلکٹ پرسپیکٹیو ہے. ڈیپینڈنسی تھیوری کا وہ پرسپیکٹیو ہے, یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ معاشی طور پہ دوسری کنٹریز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ دوسری جو کنٹریز ہیں نا وہ زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی. فنکشنلسٹ والا اگر دیکھا جائے جو ماڈرنائزیشن, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دوسری کنٹریز کا, پاورفل کنٹریز کا قصور نہیں ہے, چھوٹی کنٹریز کا یہ اپنا ہی قصور ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے, ایون کہ اگر انہوں نے پروگرس حاصل کرنی ہے تو وہ جو ہے نا وہ قرضے وغیرہ لیں. لیکن ڈیپینڈنسی تھیوری الٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, پاورفل کنٹریز کی وجہ سے ہی یہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسری کنٹریز کی اکنامکس کو وہ جا کے خراب کرتے ہیں, ان کے اوپر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ڈیپینڈنسی تھیوری یہ کہتے ہیں کہ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ غربت میں ہی رہ جاتی ہیں اور وہ انڈر ڈیولپمنٹ میں ہی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاورفل نیشنز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, ریسورسز کے لیے بھی اور مارکیٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اب دیکھا جائے تو ڈیپینڈنسی تھیوری ایک طرف سے ہمیں یہ بتانے کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو قرضے وغیرہ لینے کے لیے ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے. مزید ہم لوگ اس کے اوپر ہینڈ آؤٹ والے پورشن میں چلیں گے تو ہم لوگ بات کریں گے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو دنیا میں جتنی بھی غربت وغیرہ ہو رہی ہے اور جتنی بھی ان ایکوالٹیز ہو رہی ہیں, اگر اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی اور معاشی طور پہ کچھ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اصلاحات ایسی ہونی چاہیے کہ جو پاور اسٹرکچر ہیں یا جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو چیلنج کیا جائے, ان کو مزید جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ نہیں کرنے دینا چاہیے, ان سے اخراجات اور قرضے وغیرہ نہیں لینے چاہیے, ان سے ایڈ نہیں لینی چاہیے. پاکستان میں ڈیپینڈنسی تھیوری یہی کہتی ہے کہ ہمارا ملک باہر کی ایڈ کے اوپر, باہر کے انویسٹمنٹ کے اوپر اور باہر کے ان قرضوں کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر وہ تنقید کرتی ہے ڈیپینڈنسی تھیوری. اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک کو چاہیے کہ وہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ خود سیلف ڈٹرمینیشن اس کے اوپر ہونے چاہیے, دوسرے کنٹریز کے اوپر اس کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اس کا جو ہینڈ آؤٹ کے اندر جو اس کا لکھا ہوا ہے نا, اس کے یہ کنفلکٹ اپروچ سمجھی جاتی ہے. ڈیپینڈنسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جو بہت سارے شعبوں کے اندر دوسری بڑی کنٹریز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتی رہتی ہیں اور خود کچھ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پراسپیریس نہیں ہو سکتی, وہ خوشحال نہیں ہو سکتی. جیسے ورلڈ بینک ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, IMF ہے, یہ سارے کیا کرتے ہیں, یہ قرضے دیتے ہیں چھوٹی کنٹریز کو. ٹھیک ہے, اب وہ اس وجہ سے قرضے نہیں دیتے کہ وہ جو چھوٹی کنٹریز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں. ڈیپینڈنسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ قرضے دینے کی وجہ سے اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹری اس طرح سے قرضہ لیتی ہے تو وہ مزید جو ہے نا اس کی حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی سالوں اپنا وہی قرضے کے سود کو اتارنے میں لگ جاتے ہیں, اور جو یہ اس طرح کی جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں یہ اپنا سود بڑھاتی چلی جا رہی ہوتی ہیں, اور لوور کنٹریز اپنے سارے کا سارا پیسہ وہ سود اتارنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اکنامکس میں, اپنی معیشت میں وہ پیسہ نہیں لگا سکتے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ان کے اندر نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹری ایڈ کے اوپر اور فارن ایڈ یہ ہمیں نہیں لینی چاہیے. جو کنٹریز ڈیپینڈ کرتی ہیں دوسری کنٹریز کے اوپر وہ کبھی بھی خود خوشحال نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں یہ 3 کیٹیگریز کے اندر ریلائی کرتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹریڈ ڈیپینڈنسی, یہ سیم ویسا جیسے کولونیلزم میں ہوتا تھا. کولونیلزم میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں برصغیر کی یہ جو ہے سپریشن سے پہلے, تو انگریز آئے تھے وہاں پہ ٹریڈ کی غرض سے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ ٹریڈ وغیرہ کرتے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا سارے برصغیر کے اوپر. اب یہ جو انڈسٹریل نیشنز ہوتی ہیں یہ انہوں نے سیم وہی پیٹرنز ہی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ایک طریقے سے. یہ کیا کرتی ہیں, یہ جو ہائیلی ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں یہ چھوٹے ممالک میں جاتی ہیں,
ان سے ان کے منرلس وغیرہ، کافی وغیرہ، جو شوگر وغیرہ، چینی وغیرہ وہ کم داموں میں خرید لیتے ہیں. اب جب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہم اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. وہ جو انڈسٹریل کنٹریز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ کم قیمت پہ یہ والی چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں. یہ جو را مٹیریلز ہوتے ہیں یہ خرید کے اپنے ملک میں جا کے ان کی پروسیسنگ کرتے ہیں. پروسیسنگ وغیرہ کر کے جو فنش چیز جو وہ بناتے ہیں وہ پھر دوبارہ ڈبل پرائس پہ ڈیولپنگ کنٹریز کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے وہ سستی قیمت پہ چیز کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہی چیز ریفائن ہو کے انہی کنٹری سے جب وہ امپورٹ کراتی ہے تو اس کی قیمت ڈبل ہوتی ہے. ایگریکلچر کے معاملے میں اور دوسرے جو را مٹیریلز ہیں ان میں زیادہ تر یہی چیز ہوتی ہے. تو ٹریڈ کے معاملے میں یہ جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیزوں کو ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں وہ اس میں ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈپینڈنسی تھیوری یہی کہتی ہے کہ چھوٹے ممالک کو چاہیے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ اپنے را مٹیریلز کو خود اپنے ہی ملک کے اندر اس کو فنش پروڈکٹ بنا کے پھر اس کو امپورٹ کرے، پھر اس کو جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرے مہنگے داموں پہ، بجائے اس کے کہ ہم لوگ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید یہ ایک انڈسٹریل ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. انڈسٹریل ڈیپینڈنسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ جتنی بھی کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو انڈسٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ فائدہ ملے گا. وہ اپنا ایڈوانٹیج لینے کے لیے ہمیشہ وہاں پہ ایسی ہی ان کو لیبر چاہیے ہوتی ہے جس کی کاسٹ کم ہوتی ہے. اب یہ جو بہت زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں نا، ان کی اپنے ملک میں ویجز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. ان کے ملک میں جو ایک ان کا اپنا شہری ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے ایک ملک کے اندر اپنا ہی کوئی شہری اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ ویجز زیادہ دینی پڑیں گی. اب یہ کیا کرتی ہیں، یہ چھوٹے جو کنٹریز ہوتے ہیں نا وہاں پہ جا کے اپنی یہ انڈسٹریز اور اپنی فارمز وغیرہ لگاتی ہیں. فارمز وغیرہ جب وہاں پہ جا کے لگاتی ہیں نا تو جو ایک لوور انکم کنٹریز ہیں، ظاہر سی بات ہے اپنے ملک کے اندر جہاں پہ اپنے لوگوں کو $10 دے کے اگر کوئی کام کروانا ان کو پڑ رہا ہے تو چھوٹے جو لوور انکم کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے اپنی انڈسٹری لگاتی ہیں. انڈسٹری لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے وہ $2 میں بھی کام کروا لیتی ہیں اور وہاں کے لوگ خوش ہو کے کر بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو کم قیمت میں جو ہے کم پیسوں میں ایک تو اپنا کام کرا لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جس ملک میں جا کے یہ اپنی فرم لگاتے ہیں اس ملک کی ساری منرلز اس ملک کا را مٹیریل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیبر بھی انہی کی اور را مٹیریل بھی انہی کا، اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ہو گئی کم، اور ان کو جو جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ سارا کہاں جاتا ہے، وہ ان کے اپنے ملک میں جاتا ہے. ہائیلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہے پیسہ وہیں جاتا ہے، اس کی اکنامکس میں جاتا ہے، نہ کہ اس لوور انکم کی اکنامکس میں جانا ہے. تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے انڈر ڈیولپڈ ہی رہتی ہیں، اور یہ جو ہائی انکم جو کنٹریز ہوتی ہیں، جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جا کے اور وہاں پہ یہ کام کر کے اپنا زیادہ مزید جو ہے نا وہ پروفٹس بنا لیتی ہیں. کچھ ایسی بھی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت زیادہ پولیوشن وغیرہ ہوتا ہے یا انوائرمنٹل لاز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں وہ انڈسٹری لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ملک کیا کرتے ہیں، یہ والی پھر جو کیا کرتے ہیں ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز، یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جا کے وہاں پہ ایسی جو ہے وہ جا کے فارمز آسانی سے لگا لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو لاز ہوتے ہیں نا ان میں وہ چیز منع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے ان کی ایک تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ بھی خراب کرنا، وہاں پہ پولیوشن بھی پھیلانا، اور وہاں کی جو لیبر کو بھی استعمال کرنا، وہاں کے مٹیریلز کو بھی استعمال کرنا، اور فائدہ سارا کا سارا خود لے لینا. یہ ہوتا ہے انڈسٹریل ڈیپینڈنسی. تیسری چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ ڈیپینڈنسی. یہ جو لوور انکم جو کنٹریز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو ایک سائیکل ہوتا ہے نا قرضے والا، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. انویسٹمنٹ انہوں نے کیسے کرنی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب فار ایگزامپل ان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا فیکٹریز وغیرہ لگانی ہے، اب ہمیں پیسہ چاہیے. اب ایک ملک نے اگر بہت بڑے پیمانے پہ اگر کوئی پروگرس کا کام کرنا ہے اگر کوئی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ باہر کے ممالک سے جیسے IMF ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ورلڈ بینک وغیرہ، اس سے یہ قرضے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قرضہ لے کے اپنے ملک میں وہ انویسٹ کرتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار
کہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ملک کے اندر فار ایگزامپل موٹر وے اگر کسی ملک نے بنانی ہے نا، ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹریز نے موٹر وے بنانی ہے، تو جو کنٹری ان کو ایڈ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 20 سال تک ادھر سے جو آپ کی کمائی آئے گی نا وہ آدھی ہماری ہوگی. اس طرح سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ قرضہ دے دیا جاتا ہے نا تو وہ سود پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ سود پہ قرضہ ایک بڑا ملک ایک چھوٹے ملک کو سود پہ قرضہ دیتا ہے، وہ چھوٹا ملک پھر کیا کرتا ہے کہ اس نے ایک جو فارم بنائی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس فارم سے جتنا بھی ایک پیسے وغیرہ آئیں اس سے اس ملک کی معیشت سٹرونگ ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہر دفعہ جب بھی جو اس نے فارم بنائی ہے اسے جو بھی پیسہ جو بھی وہ پروفٹ کمائے گا وہ سود اتارنے میں، وہ قرضہ اتارنے میں لگاتا رہے گا. آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مزید ہوتا ہے، جو سود ہوتا ہے نا، یہ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. IMF اور یہ جو ویسٹرن بینکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے سود کو زیادہ بڑھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ سود کو بڑھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے قرضہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک ملک جب ایک دفعہ یہ ڈیپینڈ کر کے کسی سے ایک ایڈ لے لیتا ہے، فائنینشیل ایڈ اس نے لے لی، اس نے غلطی کر دی، تو ساری زندگی وہ اسی کا وہ پیسہ اتارنے میں وہ لگا دیتے ہیں. وہ پیسہ وہ اپنی اکنامکس پہ نہیں لگا دیتے اور وہ خود انڈر ڈیولپڈ ہی رہ جاتے ہیں. ہائی ڈیولپڈ اس طرح سے کبھی بھی نہیں بن سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں لگائیں. سارا تو جو پیسہ ہے وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر قرضہ اتارنے میں. تو یہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ ڈپینڈنسی. جب آپ لوگ انویسٹمنٹ میں یوں اس طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک جو انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہی رہ جاتی ہے، وہ کبھی بھی ہائی ڈیولپڈ کنٹریز نہیں بن سکتی. یہ دو تھیوریز ہو گئی. تیسری ایک تھیوری ہے ورلڈ سسٹم تھیوری. یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ ورلڈ سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا پرسپیکٹو جو کہ ایکسپلین کرتا ہے کہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن جتنی بھی ہو رہی ہے یہ پوری دنیا کے اکنامک اور پولیٹیکل سسٹمز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ سسٹم تھیوری ہے اس کی وجہ سے یہ جو دنیا ہے یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے. ایک کور، سیمی پیریفری، اس کے بعد پیریفری کنٹریز ہوتی ہیں. کور کنٹریز وہ ہوتی ہیں جو کہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. ورلڈ سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو ساری انیکوالٹیز ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ ساری کنٹریز خود ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. 3 طرح کی وہ کنٹریز بتاتے ہیں. ایک کور کنٹریز وہ ہوتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی اکنامی کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں. پیریفری کنٹریز وہ ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ غریب ممالک ہوتے ہیں، جن کی لیبر بہت زیادہ سستی ہوتی ہے اور ریسورسز ان کے بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں نا، یہ ان پیریفری کنٹریز کو جا کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں. مزید ہینڈ آؤٹ سے بھی ہم نے اس کو پڑھتے ہیں تو میں آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کرتی ہوں. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو پوری دنیا کی جو لیول پہ جتنی بھی انیکوالٹی ہے، جتنی بھی غربت وغیرہ ہو رہی ہے، اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو دنیا کے یہ جو آپس کی جتنے بھی اکنامک اور پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے. ان کا آپس میں جو انٹریکشن اور ان کی یہ جو مختلف تجارت کے معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ سسٹمز کو سسٹمیٹیکلی اس کو چینج کر دینا چاہیے. پاکستان میں ورلڈ سسٹم تھیوری یہ اس بات پہ یہ تنقید کرتی ہے کہ ہماری اب کنٹری کی یہ جو پوزیشن ہے پوری گلوبل اکنامی کے اندر، اس چیز کے اوپر وہ تنقید کرتی ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو پاکستان ہے اس نے خود ہی اس کی دوسروں کے ساتھ تعلقات اس قسم کے ہیں کہ کسی کنٹریز کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کا فائدہ وہاں پہ، یعنی کہ ہمارا پاکستان جہاں پہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے نا کہ اگلے بندے کا فائدہ زیادہ تو وہاں پہ ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ایکویٹیبل ریلیشن شپ بنانا چاہیے، ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے جہاں پہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، نہ کہ وہاں پہ آپ لوگ جا کے ٹریڈ کریں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلی ملک کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کو خود جو ہے نا وہ تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ جو ورلڈ سسٹم تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے، یہ ایکسپلینیشن اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہمارے جو جتنی بھی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے نا پوری دنیا کے اندر، اس بیس پہ 4 قسم کی قومیں موجود ہیں. آپ پی پی ٹیز میں دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے 3 گروپس بتائے ہوئے ہیں، اور ادھر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ 4 گروپس بتائے ہوئے ہیں. تو جب آپ لوگوں کا کوئز آتا ہے نا، اب ہمیں کیا پتا کہ ہم لوگ وہاں پہ 3 لگائیں کہ ہم لوگ وہاں پہ 4 لگائیں. یہی وجہ ہے کہ بچوں کا کوئز ٹھیک اٹیمپٹ ہوتا ہے اور بچے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کوئز ہم نے ٹھیک کیا تھا لیکن پتہ نہیں مارکس کیوں کم آ گئے. وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ انسٹرکٹر نے کہاں سے اس نے جو ہے نا وہ کوئز جو ہے نا وہ اٹھا کے دینا ہے. خیر یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہوتا ہے نا وہ کور نیشنز کا ہوتا ہے. یہ وہ کنٹریز ہوتی ہیں جو کہ ہائیلی ڈیولپڈ ہوتی ہیں. یہ امیر ممالک جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، جیسے جرمنی ہو گیا، ہالینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، برٹین وغیرہ.
یہ سارے جو ہے نا یہ فرسٹ گروپ یعنی کہ کور نیشنز کے اندر آتے ہیں. دوسرا گروپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سیمی پیریفری کہتے ہیں. یہ وہ ممالک ہوتے ہیں جن کی جو کہ معاشی طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں, جو کور نیشنز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ تجارت کے معاملے میں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اوپر کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ تجارت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھا جائے کہ بہت زیادہ یہ لیس ڈیولپ کنٹریز نہیں ہوتی, بٹ یہ ڈیولپنگ کنٹریز ایک طرح سے ہوتی ہیں. تیسرا وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ پیریفری پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جن کی ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے, جیسے مشرقی یورپ کی کچھ جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ اپنی کیش کراپس کور نیشنز کو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ان کی اکنامکس وغیرہ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. چوتھا وہ گروپ ہوتا ہے ان ممالک جیسے ساؤتھ افریقہ اور ایشیا وغیرہ ہو گیا, ان کو ہم لوگ ایکسٹرنل ایریا بھی بولتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ یہ غریب ممالک میں آ جاتے ہیں اس طرح سے, اور ان کا یہ جو ہوتا ہے نا یہ آپس میں ہی زیادہ تر یہ ریلیٹ کرتے ہیں, ان کا آپس میں ہی ریلیشن شپ ہوتا ہے. کیپٹلزم میں اگر دیکھا جائے تو ان کے جو پریزیڈنٹ وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ آپس میں ان کے جن کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں جن ممالک کے, وہ آپس میں کچھ معاہدات کر لیتے, ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ایک طرح سے ان کی اپنی جو ہے نا وہ اکنامکس وغیرہ اور ان کی معیشت جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو ورلڈ سسٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا یہ ریلیشن شپس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ ممالک جن کے ہائی ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں, ان کی جو معیشت جو ہوتی ہے نا وہ بھی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ تجارت کرنے سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور وہ والے جو کنٹریز جن کی کیپٹلزم میں اگر دیکھا جائے, جن کی ایسی گورنمنٹ ہے کہ اس کے دوسروں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں, اور فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو ایک نالائق گورنمنٹ ہے, تو وہ ایسی پالیسیز بناتی ہے کہ ان کا ملک اچھے طریقے سے پروگریس نہیں کر سکتا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اگر کوئی اس قسم کی پالیسی بنا دیتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ ملک بھی ٹھیک طریقے سے کمپیٹ کرنے کی اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس سے بھی ایک ہوتا ہے کہ گلوبل سسٹم میں جا کے وہ پھر دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور اس طرح سے کنٹری پیچھے رہ جاتی ہے. تو ورلڈ سسٹم تھیوری کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ یہی کہتی ہے کہ جتنی بھی اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی بھی مطلب لوگوں کے یا ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی تھیوریز ہم نے پڑھی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلوبل اسٹریٹیفیکیشن ٹھیک ہے کہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کو مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے. مینٹیننگ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے نیو کولونیلزم. کولونیلزم تو وہ تھی نا کہ جب انگریز آئے وہاں پہ پورے برصغیر پہ قبضہ کر لیا تجارت کی غرض سے, وہاں پہ اپنی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ لے کے آئے تھے, سارا وہ وہاں کا لیبر وغیرہ یوز کرتے تھے, وہ ایک چیز تھی. یا کولونیلزم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک اگر دوسرے ملک میں اگر اپنے سپاہی بھیج دے وہاں پہ وہ کنٹرول حاصل کر لے, جیسے یہ اسی نے برٹش نے کیا تھا نا, تو وہ کولونیلزم ہوتی ہے. نیو کولونیلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کولونیلزم کے بعد کا جو ایرا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ نیو کولونیلزم کہتے ہیں. نیو کولونیلزم یہ کہتی ہے کہ معاشی, سیاسی اور ثقافتی طور پہ ابھی بھی ڈومینیشن جاری ہے, لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے اوپر ڈومینیٹ کیا جاتا ہے. وہ کنٹریز ڈومینیٹ کرتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. ایون کہ اب کولونیلزم جو ہے وہ ختم تو ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں اس طرح کی کولونیلزم کسی اور شکل میں موجود ہے. کولونیلزم کو اس طرح سے مینٹین رکھا جاتا ہے کہ ان ایکول ٹریڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, دوسروں کی ملک کی سیاست کے اندر مداخلت کی جاتی ہے. اینڈ کلچرل امپیریلزم, ایک جو کلچر ہوتا ہے وہ اسی کلچر کو سارے جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب دیکھا جائے ویسٹ کا کلچر پوری دنیا میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں نیو کولونیلزم کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ نیو کولونیلزم جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ کنٹری کی دوسری فورن پاورز کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھ جاتی ہے, اور اس طرح سے کوئی بھی جو کنٹری ہوتا ہے نا وہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ اب کیسے ہوتا ہے نیو کولونیلزم کو دیکھا جائے نا کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک ملک دوسرے ملک میں اگر اپنے سولجرز بھیج دیتا تھا تو وہاں کے جو ویکر جو کنٹریز ہوتے تھے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. یہ ایک فارمل طریقہ ہوتا تھا, لیکن اب وہ ایک فارمل طریقہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ نیو کولونیلزم کیسے ہوتی ہے کہ اب سولجرز کو نہیں بھیجا جاتا, اپنی چیزوں کو بھیجا جاتا ہے. آپ دیکھا جائے جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں یہ پوری دنیا پہ کیسے راج کر رہی ہیں, ان کی چیزیں دنیا کے ہر کونے کونے میں جاتی ہیں, ہر کونے کونے میں جاتی ہیں. ایون کہ اپنا کلچر بھی اس طرح سے یہ پروموٹ کرتے ہیں. ان کا کلچر, ان کے
جو آج کل ہمارے پاکستان میں بھی گرلز ویسٹرن ڈریسز پہنتی ہیں. یہ کیوں پہنتی ہیں؟ یہ ایک طرح سے نیو کولونیلزم ہی ہے. نیو کولونیلزم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے جو لوگ ہیں اور دوسرے ملک پہ جا کے جو ہے نا وہ راج کریں. نیو کولونیلزم وہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کسی دوسرے ممالک کے دماغوں کے اوپر, ان کے کلچر کے اوپر, ان کے اکنامکس کے اوپر جا کے راج کرے. دیٹ از اے نیو کولونیلزم. جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ ایک لیسٹ انڈسٹریلائزڈ کنٹری ہے, وہ جب ایک غلطی کر دیتا ہے, وہ قرضہ لے لیتا ہے ہائر انکم کنٹری سے, تو وہ قرضہ ساری زندگی وہ قرضے ہی اتارتے رہتے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک طرح سے یہ نیو کولونیلزم ہے کہ اس طرح سے یہ گلوبل سرٹیفکیشن کو مینٹین رکھا جاتا ہے. کہ ایک تو تھا, آپ لوگوں کو میں نے وہ اگزامپل دی تھی نا کہ یہ ایک تو اپنی انڈسٹریز جا کے لگاتے ہیں لوور انکم کنٹریز میں, ٹھیک ہے, اور لوور انکم کنٹریز میں جا کے اپنی انڈسٹریز لگاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کی وہ لیبرز وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب جو لوور انکم کی کنٹریز ہوتے ہیں وہاں کے تو لوگ اتنے معصوم, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آ کے ہماری امپلائمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو تو یہ نوکریاں دے رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ اس وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز سستے میں پڑ رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے, یہ دوسرے ممالک بڑے اچھے ہیں, یہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں, حالانکہ وہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کو وہ فائدہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ لوگوں کو نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ساری زندگی کے لیے قرضے کے بوجھ کے تلے آپ لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے. پاکستان کا دیکھا جائے قرضہ جب لے لیا جاتا ہے وہ اب قرضہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انویسٹمنٹس کے لیے جو ہم لوگ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو یہ اس طرح سے یہ سرٹیفکیشن کو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز مینٹین رکھتی ہیں قرضوں کے تھرو, اور دوسروں کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا فائدہ دکھا کے, یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, چالاک ہوتے ہیں یہ, دوسروں کو اس طرح سے یہ دکھاتے ہیں, دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے, حالانکہ وہاں پہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ریلیونس ٹوڈے, یہ بہت ہی زیادہ ارریلیونٹ سی چیزیں ساری کو آپ لوگ چھوڑ دیں. اچھا, جو دوسرا طریقہ, ایک تو ہم لوگ نے یہ پڑھا نا کہ نیو کولونیلزم کے تھرو مینٹین رکھتی ہیں گلوبل سرٹیفکیشن. دوسرا ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز. ملٹی نیشنل کارپوریشنز بھی ایک طریقہ ہوتا ہے گلوبل سرٹیفکیشن کو مینٹین رکھنے کا. یہ وہ بڑی بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں جو کہ بہت ساری کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہاں کے سیاست کے اندر اور وہاں کے اکنامکس کے اندر انٹرفیئر بھی کر رہی ہوتی ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشنز بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں گلوبل سرٹیفکیشن کے اندر, کہ یہ جب لیس ڈیولپ کنٹریز کے اندر جا کے یہ کارپوریشنز اپنی جب کوئی فرم بنا لیتی ہیں تو وہاں کے ریسورسز کو اور وہاں کے لیبر کو استعمال کرتی ہیں, اور وہاں کی جو بھی سیاسی اور جو بھی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں اس کو بھی جا کے انفلوئنس کرتی ہیں. پاکستان میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے, کیونکہ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک تو انیکوالٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ریسورسز اور ہمارا جو لیبر ہے وہی یوز ہو رہا ہوتا ہے, اسپیشلی ٹیکسٹائل اور یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. اب یہ کام کرتی کیسے ہیں؟ مطلب یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ یہ بہت زیادہ انیکوالٹیز کریٹ کرتی ہیں اور یہ سارا کچھ وہ کرتی ہیں. اب یہ کرتی کیسے ہیں؟ یہ جو جو کارپوریشنز ہوتی ہیں نا, ملٹی نیشنل کارپوریشنز, یہ جب کسی ملک میں جا کے وہاں پہ اپنی فرم لگا لیتی ہے, تو وہاں پہ ملک جو ایلیٹس ہوتے ہیں نا, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے جو ایک پاورفل لوگ ہوتے ہیں, جیسے ٹیکس سے ریلیٹڈ, ٹیکس کے شعبے میں جو لوگ ہوں گے, یا مطلب مختلف ہر شعبے میں جو ایک ایلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ان کے ساتھ جا کے کوآپریٹ کرتی ہے, وہاں پہ دوستانہ تعلقات جو ہے نا وہ بڑھا لیتی ہیں. اب فار ایگزامپل انہوں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ, انہوں نے ایک ایسے ادارے کے ساتھ جا کے دوستی کر لی جن کا کام ہے ٹیکسز لگانا, ٹھیک ہے, جو کہ مختلف فارمز کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. اب یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں نا, یہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتی ہیں, ایون کہ ان ایلیٹس کو پیسہ بھی دیتی ہیں, رشوت دیتی ہیں کہ ہم پہ ٹیکس جو ہے نا وہ کم لگانا, ٹھیک ہے, اور ایون کہ اپنے جو نیو ویپنز ہوتے ہیں نا ان کو کم قیمت پہ بھی یہ بیچ رہی ہوتی ہیں. ایک تو پھر ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس ملک میں جا کے انہوں نے یہ سارا کاروائی انہوں نے کی ہوتی ہے نا, وہاں پہ ان کو فیوریبل کلائمیٹ مل جاتا ہے, یعنی کہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا, ان کے اوپر کوئی لاز امپوز نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے دوستانہ تعلقات بنا لیے نا, اور ان کے اوپر ٹیکس بھی کم لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ان پہ ٹیکس وغیرہ بھی کم لگتے ہیں تو یہ پھر تھوڑی سی سستی چیزیں ان ایلیٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو ایلیٹس ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک فارم ہے نا, یہ ہمیں سبسڈیز دے رہی ہیں, ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے نا اپنی چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں.
اب کیونکہ یہ ایلیٹس جو ہوتے ہیں ایک تو یہ پہلے ہی اپر کلاس سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا لائف اسٹائل اپر کلاس والا ہوتا ہے, مین سٹیز میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشن جب ان کو مزید پیسہ دیتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایلیٹس سارے کا سارا وہ پیسہ اپنے ہی بچوں کی ایک ایجوکیشن کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو پھر یہی وجہ ہے کہ انہی لوگوں کے بچے ہی باہر کے ممالک کے ویسٹرن کالجز میں جا کے پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا باہر کے ممالک کے جو ہوتی ہیں نا, باہر کے ممالک سے ان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. تو آکسفورڈ اور ہارورڈ میں انہی کے بچے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں نا, یہ اپنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے تھرو جا کے اپنی اس جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹریٹیفیکیشن کو وہاں پہ مینٹین رکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے بچوں کا سنہرا مستقبل انڈائریکٹلی اس طرح سے دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک باہر کی کمپنی ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے یہ اچھے طریقے سے ہمارے اپنے ملک کے لوگ بھی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں میل جول اچھا رکھنا, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ اس طرح سے ان کے بچوں کا وہ فائدہ دکھا کے وہاں پہ اپنی اسٹریٹیفیکیشن کو مینٹین رکھتے ہیں. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں, نیو کلونیلزم اور دوسرا ملٹی نیشنل کارپوریشن. اس طرح سے یہ ساری اسٹریٹیفیکیشن مینٹین رہتی ہے. ٹھیک ہے, اوور آل یہ جو چیپٹر اس میں سے رٹا کچھ نہیں لگانا, پی پی ٹیز کو آپ نے یاد کرنا ہے, اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا یہ سارا آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. کوئی بھی آپ کا جو ہے نا وہ کنسیپچول آپ کا جو ہے نا وہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جی آپ لوگوں کا کوشچن آ جاتا ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے بارے میں آ جاتا ہے کہ کیسے ہمارے ملک کے اندر یہ کیسے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنی اسٹریٹیفیکیشن کو مینٹین رکھتی ہیں. تو یہ جو 2-3 طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں بتا دینا ہے. SOC 101 میں صرف آپ لوگوں کی اپنی ورڈنگ چلتی ہے, صرف کنسیپٹ چلتا ہے, رٹا کچھ نہیں لگانا ہوتا ہے. پی پی ٹیز آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. باقی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. باقی مزید جتنے بھی لیکچرز آپ لوگوں کو چاہیے اس کے لیے بھی آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جا کے آپ لوگ کر سکتے ہیں. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.